السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ سے خطاب کرتے ہوئے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہر قسم کے طرز عمل کو اور عمل کو جانتا ہے۔ عموماً جب مومنین کا لفظ آتا ہے تو اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اس پہلے حکم میں بھی عورتیں اور خواتین یہ شامل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مومنین کے ساتھ مومنات کو علیحدہ سے مخاطب کر کے وہی مسئلہ بیان کیا اور کچھ مسائل بھی بیان کیے، اس لیے کہ یہ تاکید پیدا ہو جائے خصوصیت کے ساتھ۔ پردے کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساسیت اور خصوصیت والا ہے، حساس مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے عورتوں کو، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ کل کلا کوئی تعویل کر کے کہے کہ نہیں جی وہ تو حکم مومنین اور مردوں کو تھا تو ہمارے لیے تو کوئی حکم تھا ہی نہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، للمؤمنات، مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ نظریں جھکانے کے معاملے میں خواتین کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، مردوں کو بھی کوئی خاص جو ہے وہ اس میں بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کو زیادہ ہونا چاہیے اور مرد بالکل ہی نہ ہوں اور وہ نڈر ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ عورت کا جو حیا ہے نا اس حوالے سے وہ بڑا معروف ہے معاشرے کے اندر بھی، اسلامی اقدار اور تہذیب سے ہٹ کر بھی جو مہذب اقوام اس دنیا میں تاریخ میں گزری ہیں، عورت کا باحیا ہونا اور کچھ باتیں عورت کے اندر کامن ہونا یہ ضروری سمجھی جاتی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شیطان نے کئی چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیا، اور اسی طرح کچھ چیزیں جو ہے وہ کسی بھی شے کے لیے
فطری طور پر اس کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں. یعنی ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز فلاں میں تو یہ خصوصیت یہ خاصیت پیدائشی ہے، یعنی فطری مزاج بھی ایک ہوتا ہے، نیچر جسے ہم کہتے ہیں. عورت بطور نیچر بھی جو ہے اس کے اندر ایک حیا کا عنصر مرد کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے. تو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کا تو غیر عورتوں کو دیکھنا مطلقاً ممنوع اور حرام ہے، عورتوں کا عمومی مردوں کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے مختلف موقف پائے جاتے ہیں اور سوچیں پائی جاتی ہیں. بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہوگا، میں کہ عورت بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن ہمیں کتاب و سنت کے ذخیرے میں چونکہ دونوں طرح کی ایسی باتیں ملتی ہیں جو دونوں دو طرفہ جو موقف ہے اس کو تقویت دے رہی ہوتی ہے، نہ دیکھنے پر بھی اور دیکھنے پر بھی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ پھر ضرورت ہے سوچنے کی کہ کیا موقف ہونا چاہیے. بعض علم یہ کہتے ہیں کہ اگر شہوانی جذبات نہ ہوں تو عورت بقدر ضرورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے، اور اگر شہوانی جذبات کا خطرہ ہو تو پھر نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح کچھ دیگر باتیں بھی ہیں. جو دیکھنے کے اندر جواز ہے نا، اس کی بڑی مشہور ایک دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک دن آپ عید والا دن تھا نا، وہ عید کے دن حبشہ کے جو لڑکے ہوتے تھے غلاموں میں سے، وہ مسجد نبوی کے اندر ان کے اندر بڑا معروف تھا کہ نیزہ بازی کے نشانے باندھنا اور کھیل، تو وہ کھیل کھیلتے تھے نیزوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دروازے میں حجرے میں کھڑے ہو کے وہ کھیل دیکھ رہے تھے ان کا. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سے آئیں اور آپ کی کندھے کے اوٹ سے اوپر سر نکال کے ان کو دیکھتی رہیں. وہ کھیل رہے تھے، کافی دیر وہ کھیلتی رہیں، وہ کھیلتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے رہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وہ دیکھتی رہیں. پھر جب وہ تھک گئیں، بیزار ہو گئیں، تو پھر اپنے وہاں سے ہٹ گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہٹ گئے. تو اگر یہ ممنوع ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے نا کہ عائشہ آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے دیکھنا، آپ نہ دیکھیں. تو اس سے وہ ان لوگوں کی دلیل کو موقع کو تقویت ملتی ہے کہ اگر شہوانی جذبات نہ ہوں اور عمومی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، مثلا کسی بزرگ عالم دین کی تقریر ہے یا کسی اہل علم کی تقریر، کوئی مذاکرہ ہے، کوئی علمی دینی فائدے کی بات ہے، وہ اسکرین پہ اگر دیکھتی ہیں تو اس کا جواز بھی نکل آتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور دلیل بڑی مشہور حدیث ہے پیش کی جاتی ہے، وہ ہے کہ ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور سیدہ میمونہ گھر میں موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وہ نابینا صحابی تھے. وہ کمرے میں انہوں نے اجازت مانگی، آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو کہا کہ تم دونوں پردے میں چلی جاؤ، پردہ کر لو. تو اب بڑی ہمیں حیرانی محسوس ہوئی کہ یہ کیا، یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے، تو اللہ کے نبی ہمیں پردے کا حکم دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں پہچان ہی نہیں رہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا اگر ہم نہ بولیں کہ یہاں پہ کوئی تیسرا بندہ موجود ہے تو پھر بھی آپ ہمیں پردے کا حکم دے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں تو نابینی نہیں ہو نا، وہ نابینا ہے. اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک توجیہ تو یہ پیش کی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ خاص تھا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، انہوں نے اسی حدیث کے آگے یہ لکھا ہے کہ ھذا لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، یہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. ایک توجیہ علم یہ بھی دیتے ہیں کہ نابینا آدمی، وہ تو نابینے تھے لیکن نابینا آدمی کو نا اپنے سطر کو
سنبھالنے کے حوالے سے دشواری محسوس ہوتی ہے. مثلاً اس وقت تو اظہار میں بھی چادریں باندھی جاتی تھی، تو کئی دفعہ نابینا آدمی کو خیال نہیں ہو پاتا کہ اس کا سطر کہیں کھلا ہوا نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ چلی جائیں. بہرحال اس میں موقف جو بہتر اور صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ضرورت کا معاملہ ہو، فضولیات میں سے نہ ہو، اس میں کوئی دینی فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، یا کچھ ایسا معاملہ ہو جس میں شہوانی جذبات جو ہے وہ نہ ہو، تو خواتین جو ہے وہ اس طرح دیکھ سکتی. لیکن عمومی طور پر ویسے گلی میں چلتے ہوئے چال میں یا ان کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. اس میں نگاہوں کو بے باک کرنے کا جو ہے وہ پہلو نہیں نکلتا کہ وہ بے باکی سے دیکھنا شروع کر دیں. یہ اس لحاظ سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی دو حکم جو ہے وہ پیچھے مردوں کے لیے بھی گزرے ہیں اور یہی عورتوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت کیا ہے؟ ایک زینت ہوتی ہے جو عمومی انسان کی ساخت کی زینت ہے، جسمانی زینت ہے، چہرہ، جسم کے دیگر اعضاء. اور ایک زینت وہ ہے جو آپ اپنے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں. خواتین میں چونکہ یہ چیز پائی جاتی ہے، مثلا وہ میک اپ کر لیں، سرما ڈال لیں. اسی طرح کپڑے اچھے، خواتین مردوں کی بنسبت وہ کوئی کڑھائی والے سوٹ ہو گئے اور اس طرح کے جو ہے وہ بنے ہوئے بناؤ سنگار والے سوٹ کپڑے پہن لینا. تو اس لحاظ سے عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں. جہاں پہ ظاہر کرنے کا جواز ہے وہ آگے آ رہا ہے، کہاں کہاں پہ ظاہر کر سکتی ہیں. ورنہ حکم یہی ہے عورت کو کہ وہ اپنے جو زینت ہے اس کو چھپا کے رکھے، ظاہر نہ کرے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کے کپڑے بھی، لباس بھی اس کی زینت میں شامل ہوتا ہے اور اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شریعت میں اتنی کھلی چھٹی مل جائے کہ خواتین، لڑکیاں اور عورتیں جو ہے وہ ہاف بازو پہننا شروع کر دیں؟ یعنی جسم کے اوپر پہنے ہوئے جو کپڑے ہیں اگر وہ بھی زینت والے ہیں تو ان کو بھی چھپانے کا حکم ہے. تو بازار میں، پارک میں، سڑک میں، گلی میں، شادی میں، کسی بھی جگہ پر اس عورت کو اپنا جسم نمایاں کرنے کی اور عریان کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں جو مغرب سے ایک سیلاب بے پردگی کا اور بے حیائی کا آیا ہے، اور وہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ شیطان اسی بات پہ راضی ہے کہ کسی طرح یہ آپ کے سطر اور پردے کو ختم کرنا شروع کر دیں. یہی وجہ ہے کہ کپڑے کم ہونا شروع ہو گئے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ. یہ لباس زینت میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو. مفسرین نے وہاں زینت کا معنی یہ کیا کہ اچھا لباس پہنو. مثلا ایک بندہ ہے نا، اس کا کام ایسا ہے، اس میں اس کے کپڑے صاف نہیں رہتے، کوشش کرنی چاہیے. نماز تو اگر نجس نہیں، کوئی نجاست کپڑوں کو نہیں لگی تو ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح آپ دنیاوی طور پر کسی آفس دفتر میں جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں، تو نماز کے وقت بھی انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے کپڑے دھلے ہوئے صاف ستھرے ہونے چاہیے. تو یہاں پہ خُذُوا زِينَتَكُمْ سے مفسرین نے مراد جو ہے وہ لباس لیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ لباس بھی زینت کا حصہ ہے. تو یہاں پر ہی لگے ہاتھوں پھر ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج کل کئی خواتین جو ہے وہ برقع پہنتی ہیں، لیکن برقع پہننے میں بھی چوائس ہے. آپ کسی حجاب کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو سینکڑوں قسم کے برقعے فیشنیبل ماڈرن جو ہے وہ ملیں گے. تو بھائی یہ برقعے میں، پردے میں کیا آپ جو ہے وہ فیشن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح یہ بھی لباس ہے. پھر برقع اس پہ دوبارہ سے نیچے جو اس لباس کو چھپانے کے لیے اوپر جو لباس پہنا جا رہا ہے وہ بھی ماڈرن ہے اور اسی طرح فیشنیبل ہے. پتہ چل رہا ہے برقع پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باہر سے کوئی بندہ جا رہا ہے گلی میں، عورت کے پاس سے گزر رہا ہے، اسے محسوس نہ ہو کہ یہ جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے. برقع
پہننے کا تو یہی مقصد ہے نا کہ آپ کی پہچان نہ ہو سکے. اب برقعوں کی بھی ایسی نوعیتیں ہیں, ایسے کلرز میچنگ آ چکی ہے اور ایسے ان کے فیشن ڈیزائن آ چکے ہیں کہ دور سے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس عمر کی خاتون ہے. تو یہاں پر بھی اس طرح کے برقعے بھی گھر کے اندر جو ہے وہ ان کو ختم کرنا چاہیے. اور خواتین اگر حجاب چونکہ روزانہ لینے والی چیز نہیں ہوتی ہے, حجاب کبھی کبھی لیا جاتا ہے تو حجاب. اور پھر آج کل کپڑوں میں کپڑا بھی برقعوں کا بڑا عجیب قسم کے آ گئے, ایسے ربڑ والے کپڑے ہیں جو جسم کے ساتھ چپکنے والے ہوتے ہیں. یعنی جس جسم کو نمایاں ہونے سے آپ نے بچانا تھا وہی جسم آپ کے برقعے کے ساتھ بھی نمایاں ہو رہا ہے. اور پھر کئی ایسے کپڑے رنگدار قسم کے برقعے آ گئے ہیں اور باریک قسم کے ان سے نیچے جو ہے وہ کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں. تو جس مقصد کے لیے آپ حجاب کر رہے ہیں وہ مقصد ہی فوت ہو رہا ہے, تو پھر اس کی کوئی وہ حجاب کا فائدہ تو نہ ہوا. اصل تو یہ ہے نا کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے آپ استعمال کریں وہ مقصد بھی پورا ہو. مثلا ایک بندہ سردیوں میں ایک جیکٹ خریدتا ہے پتلی سی, اب وہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے لیکن جو اس کا مقصد ہے کہ اس کو سردی سے بچائے وہ نہیں پورا ہو رہا, تو کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ جیکٹ ٹھیک ہے؟ کون خریدتا ہے ایسی جیکٹ؟ اسی طرح جو مقصد جس مقصد کے لیے جو چیز ہو اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. عورتوں کو زینت چھپانے کے لیے حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اوپر, اس زمین کے اوپر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں ہیں. سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء کہ مردوں پر میں اپنے بعد قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے تو میں نے نہیں چھوڑا کوئی فتنہ زیادہ نقصان دہ مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر. یعنی سب سے زیادہ نقصان والا فتنہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی نظریں نیچے رکھو, نگاہیں جھکا کے رکھو. اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو, اپنی زینت کو چھپاؤ. کہیں کوئی مرد آپ کے جو ہے وہ زینت ظاہر کرنے کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو ہی نہ جائے اور وہ شیطان کے رستے پہ نہ چل پڑے. اچھا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے. یہاں سے مراد یہ ہے وہ زینت جس کے چھپانے پر عورت کا اختیار نہیں ہے. مثلا جو چادر اس نے اپنے کپڑوں کو چھپانے کے لیے برقع اوپر لیا ہے, چادر لی ہے بڑی, اس چادر کو تو وہ نہیں چھپا سکتی نا. تو اگر اس کو کوئی دیکھتا ہے تو یہ اس میں آ جاتا ہے. زیادہ مفسرین نے اس سے یہی مراد لیا. یا پھر بے ارادہ بے اختیار بلا ارادہ کوئی زینت اگر ظاہر ہو جائے کسی موقع پر, یعنی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی عورت, بلا ارادہ بے اختیار ظاہر ہو جائے. اور اس کی وہ دلیل ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ سو گئی تھی نا رات کو, جب ہار ملا تھا تو سیدنا صفوان پیچھے سے آئے, وہ سو رہی تھی, تو انہوں نے آگے جب پاس آ کے پہچانا ہے ان کو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو سید عائشہ بیدار ہو گئی. تو سب سے پہلے کیا کہ میں نے اپنی چادر اپنے اوپر درست کی اور اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. اس سے پہلے ان پہ اختیار ہی نہیں تھا, وہ تو سوئی ہوئی تھی. تو بلا ارادہ بلا بے اختیار جو زینت ظاہر ہو جائے یہاں پہ وہ مراد ہے. اب نا بعض لوگ اس معنی کو وسیع کرنے کی, آج کل ایک فکر ہے مسلمانوں کو حجاب سے ہٹانے کی, باقاعدہ اس پہ بھی لابیز کام کر رہی ہیں اور ایک فکر پوری کام کر رہی ہے. بعض لوگ اس سے کہتے ہیں جی اس سے مراد ہے ہتھیلیاں, پاؤں, اور بعض اس سے چہرہ بھی مراد لیتے ہیں کہ چہرہ بھی ظاہر ہو جائے تو, اور اسی طرح کوئی چوڑیاں وغیرہ پہنی ہیں, بالیاں, حتیٰ کہ کوئی ہاتھوں پہ مہندی وغیرہ لگی ہے, تو یہ ساری چیزیں مراد لیتے ہیں کہ یہ کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. لیکن اب چونکہ ہاتھ, پاؤں اور اسی طرح جو ہے وہ ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے اور یہ چیزیں, اگر ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہیں تو یہ چیزیں چونکہ ان پہ اختیار نہیں ہے
لہٰذا یہ اس سے استثناء ہے، یہ اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہے وہی تو فتنے کا باعث بنتی ہیں، تو یہ چیزیں اس سے مراد نہیں ہیں، ان کو حد الوسع حد الامکان آپ کو چھپانا ہی چاہیے، یہ ان کا پردہ ہے، اور بالخصوص چہرے کا پردہ ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا نا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج کو، بیٹیوں کو اور مردوں مومن اور مومنوں کی جو عورتیں ہیں ان کو یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں۔ اس یدنین علیہن کی جو تفسیر ہے نا وہ کیا کی گئی ہے، اصل میں یہاں پہ وہ تفسیر بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہ جو ہے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے نا، ہمارے ڈیجیٹل قسم کے جو سکالر ہیں، تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ملتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ نہیں ہے، وہ مراد ان کی یہ ہے کہ جو وہ رشتے جن کے بارے میں آگے آ رہا ہے نا کہ ان سے زینت اگر ان کے سامنے ظاہر کر لیں تو جائز ہے، باپ وغیرہ اور یہ جو آگے رشتے آ رہے ہیں ان کے سامنے چہرہ کھولنا جائز ہے، ورنہ یہ جو دوسری ابھی آج میں نے پڑھی ہے نا کہ اپنے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اگر کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں، یغطین وجوہہن، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، من فوق رؤوسہن، اپنے سروں کے اوپر سے، بالجلابیب، چادروں سے، ویبدین عینا واحدا، اور ایک آنکھ کھلی رکھیں، دوسری آنکھ بھی کھلی نہ رکھیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عالم دین یہ فتویٰ جو دے رہے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی ہونی چاہیے اور دوسری آنکھ بھی کھلی نہیں ہونی چاہیے اور سروں سے چادر لٹکا لیں، وہ چہرے کی بے پردگی کے قائل ہوتے ہوں گے؟ معلوم ہوا کہ وہ جو ان کا قول ہے اس کی کوئی توجیہ اور ہے اور یہاں پہ توجیہ اور ہے۔ تو اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حج کرنے گئی تھی تو حج کے موقع پر ہم اپنے چہروں کو کھلا رکھتی تھی، لیکن جب دوسرے صحابہ کرام آگے سے آ رہے ہوتے تھے، قریب آتے تھے، تو ہم اپنے چہروں پہ اوپر سے چادر لٹکا دیتی تھی۔ حج کے موقع پر حالانکہ جو ہے وہ عورت کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نقاب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پردہ ہی نہیں کرے گی، بلکہ یہ ہے کہ نقاب نہیں باندھے گی لیکن اوپر سے کچھ چادر لٹکا کے پردہ وہ کرے گی، چہرے کو ظاہر نہیں کرے گی۔ تو اس لحاظ سے الا ما ظہر منہا سے جو ہے نا یہ مراد ہے کہ جو بے اختیار جو ہے زینت ظاہر ہو جائے وہ جائز ہے، باقی ہر طرح کی زینت اس نے چھپانی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں، خمر بھی چادروں کو کہتے ہیں، اوڑھنیاں دوپٹہ جو اوڑھا جاتا ہے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر۔ اب چہرہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ زینت کا مرکز ہے ایک عورت کی، اس کو چھپانا ہے۔ اس کے بعد جو زینت کا مرکز ہے وہ عورت کا گریبان ہے، تو اس کے لیے علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دوپٹے، اپنی اوڑھنیاں، چادریں اپنے سینوں پہ بھی ڈالیں۔ اب یہاں سے آپ ایک بات اور نوٹ کریں کہ گریبان پہ تو پہلے سے قمیض موجود ہے، کپڑا موجود ہے، پھر اوپر سے اس کو ڈھانکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک زینت کی چیز جس میں پہلے سے کپڑے موجود ہیں پھر ڈھانکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ڈھانپنے کا، اور چہرہ جس پہ کوئی کپڑا ہے ہی نہیں اس کو ایسے کھلا چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اچھا یہاں پہ نا آپ اندازہ کریں یہ حکم کیوں نازل ہوا کہ سینوں کو ڈھانکیں؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ مشرکین، جو مشرکہ عورتیں تھیں نا پہلے دور جاہلیت میں، ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ سر پہ نا اس طرح دوپٹہ لے کے پیچھے کی طرف گانٹھ مار کے پیچھے لٹکا دیتی تھی، اور اسی حالت میں وہ بازار جاتی تھی، میلوں پہ جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بے حیائی کا مظہر بن جاتا ہے۔ عورت کا جو ہے نا ہر طرح کی زینت اس کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے، تو اب یہ تو درست نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ سر پہ دوپٹہ لے کے پیچھے ڈال لیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ دوپٹہ آپ آگے لو اور اپنے گریبانوں پہ ڈالو۔
اس طرح بکل مارو، یہ حکم تھا۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ بے عینی ہی شیطان پہلے بھی ان پہ حاوی تھا، مشرکین پہ، تو وہ عورتیں ایسا کرتی تھی۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، اول تو اتنی روشن خیالی ہے کہ پردے کا تکلف، دوپٹہ لینے کا تکلف ہی نہیں کیا جاتا۔ اب جو کئی خواتین وہ تکلف کر لیتی ہیں، وہ اسی طرح گلے میں ڈال کے پیچھے ڈال لیتی ہیں۔ تو یہ دوپٹے کا فیشن ضرور ہے، لیکن یہ اسلامی تہذیب تمدن نہیں ہے اور اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبانوں پہ جو ہے وہ ان کو ڈھانپ کے رکھے، پردہ کر کے رکھیں۔ آپ اندازہ کریں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ تعالیٰ مہاجر جو عورتیں ہیں ان پر رحم کرے، رحمت کرے، کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے گریبانوں پہ کپڑا ڈال کے رکھیں، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا، کئی عورتوں کے پاس اضافی کپڑا نہیں تھا، انہوں نے اپنے ازار سے کپڑے کاٹ کے اپنے سینوں پہ ڈال دیے، ازار سے کاٹ کے انہوں نے جو ہے وہ سینوں پہ ڈال لیے اور ان کو ڈھانپ لیا۔ اس حد تک ہماری جو صحابیات تھیں ان کو آپ اندازہ کریں نا، ہمارے ہاں تو اب بڑی میچنگ چلتی ہے، یہ 2 پیس سوٹ ہے، یہ 3 پیس ہے، یہ دوپٹہ میرے کپڑوں سے میچنگ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کلر اور ساری چیزیں۔ صحابیات کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ کلر میچنگ کرتا ہے، یہ کپڑا تو جو ہے وہ شلوار کا کپڑا ہے، ازار کا کپڑا ہے۔ انہیں مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ سینوں کو ڈھانکنا ہے، کپڑا چاہیے تو لو بھائی۔ اسی طرح وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عید میں عورتوں کو بھی آنے کا حکم دو، تو بعض عورتوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس، بعض بچیوں کے پاس کپڑے چادریں ہی نہیں ہیں پردے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ جس کے پاس بڑی چادر ہے وہ اپنے ساتھ اس کو بھی لپیٹ کے لے آئے یا آدھا آدھا کر لے۔ اصل چیز جو ہے وہ پردہ ہے، فیشن چیز اصل نہیں ہے کہ فیشن کے تحفظ کے لیے اور تکمیل کے لیے ہم پردے کو اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ پردے کی تکمیل کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے، آپ فیشن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں۔ آگے آ گیا جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے خامدوں کے سامنے۔ اور آگے پھر کئی رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زینت ظاہر کرنے کا جواز جو دیا ہے نا، وہ خامن کو دیا ہے، باپ کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ مثلا ایک بیٹی ہے نا، اس کا باپ بہت قریبی رشتہ ہے، لیکن زینت کے اظہار کے لیے باقی جتنے بھی رشتے ہیں خامن سے ہٹ کر، ان کے سامنے جو جائز زینت کا اظہار ہے وہی آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ زینت کے اظہار کا جو حقدار ہے وہ خامن ہے۔ اس مسئلے کو اگر آج کے دور میں سمجھ لیا جائے نا، تو بہت سارے گھریلو جو مسائل ہیں نا، یہ ختم ہو سکتے۔ ہمارے ہاں یہ آفت آ چکی ہے کہ ہمارے جو اسلاف خواتین ہوتی تھی ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ گھر میں آنے کا وقت ہے خامن کا، تو وہ اپنی زینت بناتی تھی کہ میرا خامن گھر میں آ رہا ہے، اس کے لیے وہ احادیث میں بھی اس طرح کے مفہوم ملتے ہیں نا کہ عورتوں کو چاہیے کہ خامن جب گھر میں آ رہا ہو تو وہ اس کے لیے زینت ظاہر کریں تاکہ وہ اسے دیکھے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ اور تصور آ چکا ہے کہ زینت اختیار کرنی ہے فنکشنز پہ، عید والا دن ہے لہذا بناؤ سنگار کرنا ہے، اسی طرح شادی ہے تو بناؤ سنگار کرنا ہے، یعنی ہم کرتے ہیں زینت اختیار فنکشن کے اعتبار سے، جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ زینت اختیار کریں۔ سب سے زیادہ زینت بڑھ کر جو ہے وہ ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خامن کے لیے کرے۔ اب یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ ہے، ایک عورت بیوٹی پارلر سے بناؤ سنگار کر کے شادی حال میں آ چکی ہے، جس سے اس کا نکاح ہو گیا ہے اس کو ابھی تک دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دیگر پورے جہان کے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کزنوں کے روپ میں آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دور کا چاچو ہے، کوئی دور کا ماموں ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے، شادی میں پوچھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مرد جو ہے وہ بے لگام گھوم رہے ہوتے ہیں خواتین میں۔
یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تو بالکل بے حیائی ہے نا کہ مردوں اور خواتین کا جو اختلاط ہے شادیوں کے موقع پر، شادی حال ہو یا گھر ہو، بالکل یہ بھی درست نہیں ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ اب یہ مثلا کھانا کھلانا ہے خواتین کو، تو کئی جو ہے وہ پھر صوفی قسم کے جو ہے مردوں کو گھسا دیا جاتا ہے جی یہ کھانا کھلائیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ خواتین کی ڈیوٹی لگائیں، آپ خواتین کی ڈیوٹی لگائیں، وہ اندر کھانا تقسیم کریں۔ مردوں کو تب بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں عورتوں میں گھوم گھوم کے جو ہے وہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پھر خاندان میں وہ بندے مختص ہوتے ہیں، فلاں فلاں بندے نے جو ہے نا وہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کھلانا ہے، اگرچہ وہ نیک صالح آدمی کیوں نہ ہو۔ بھائی شریعت کا حکم تو اس کے لیے بھی یہی ہے نا کہ وہ عورتوں کو بے پردہ نہ دیکھے، اس کو کہاں سے استثناء مل گیا کہ وہ عورتوں کو بے پردہ دیکھے؟ تو یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ ایک عورت کے جو زینت ہے اس کے اظہار کا سب سے پہلا حقدار خامند ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خامند کے سامنے سالوں کے حساب نے کبھی اس نے منہ بھی نہیں دھویا، اور جب بازار جانا ہے تو منوں کے حساب سے اس نے جو ہے وہ میک اپ تھپ لیا۔ اب وہ بازار والے عورت سے خوش ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ خوش ہیں، خامد خوش نہیں ہے۔ اب وہ آ گئی جی پڑھانے والی باجی کے پاس یا پیر صاحب کے پاس کہ اب آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے خامد کے دل میں میری قدر بیٹھ جائے۔ بھئی جو وظیفہ اختیار کرنا تھا وہ تو آپ کر نہیں رہی ہیں، جس معاملے کو اختیار کرنا ہے اس کو کر نہیں رہی، اور جو اب وظیفوں سے کیسے اس کے دل کے اندر، اس نے تو پھر دیکھنا ہے جا کے، اس نے بھی بازار میں دوسری عورتوں کو ہی دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے اپنی زینت کا بناؤ سنگار کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ وہ زینت ظاہر کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے، خامد کے سامنے زینت، سب سے زیادہ زینت کا اظہار خامد کے لیے جائز ہے۔ کچھ ایسا اظہار ہے جو باپ کے سامنے نہیں جائز۔ ایک عورت کا اپنے باپ کے سامنے بال کھلے کرنا جائز نہیں ہے، کھلے بال کھلے جوڑ چھوڑ کے باپ کے سامنے چلی جائے، لیکن خامد کے سامنے جائز ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ زینت جو ظاہر کرنے والی ہے نا ان رشتوں کے سامنے، وہ کیا ہے؟ آپ نے عام لباس پہنا ہوا ہے گھریلو، آپ کے ہاتھ ظاہر ہیں، آپ کا عام جو لباس ہے بابردہ لباس ہونا چاہیے، فکسنگ والا لباس نہیں ہو، وہ آپ ظاہر کر لیں۔ برقع گھر میں پہننا ضروری نہیں ہے، بھائی کے سامنے جو ہے وہ یہ جو آگے رشتے آ رہے ہیں سارے ان کے سامنے، اسی طرح پاؤں ٹھیک ہے، چہرہ یہ کھلا، تو خامند کے سامنے او آبائہن، یا اپنے خامند کا جو عورتوں کا اپنا باپ ہے اس کے سامنے، اپنے حقیقی باپ کے سامنے، او آبائی بولتہن، یا اپنے خامند کے باپ کے سامنے جو سسر بنتا ہے۔ اب اس میں جو ہے آبائہن میں اوپر سارے باپ دادا پردادا سارے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح آگے رشتوں میں بھی جو رشتہ ہے نا مطلب اس سے اوپر کے رشتے یا اس سے نیچے کے رشتے بھی، بیٹا ہے نا تو بیٹے پوتا پڑ پوتا یہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ او آبائی بہولتہن، سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا بیٹوں اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بعولتہن، یا خامد کے وہ بیٹے جو اس سے نہیں پیدا ہوئے کسی اور بیوی سے ہیں اس کے بچے، ان کے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے حقیقی بھائیوں کے سامنے، کزنوں کے سامنے نہیں۔ او بنی اخوانہن، یا حقیقی بھتیجوں کے سامنے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ پیچھے رشتے تو سمجھ آ گئے نا، ان کی تو ساری کلیئرنس ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ نسائہن اپنی عورتیں کیا ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں تو کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر قسم کی عورت کے سامنے عورت جا سکتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او نسائہن، ان کی اپنی عورتیں، مطلقاً نہیں کہا کہ او نسائہن عورتوں کے سامنے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اس کی قریبی رشتہ دار ہیں اور امانت دار قسم کی عورتیں ہیں، یا جن کے ساتھ کوئی دینی مسلکی ایسا تعلق ہے جو امانت دار سنجیدہ عورتیں ہیں، خود بھی پردہ دار ہیں اور اگلے بندے کے پردے کا تحفظ کرنے والی ہیں، ان کو کوئی زینت کی بات معلوم ہو بھی جائے تو آگے جا کے بیان کرنے والی نہیں ہے، ایسی عورتوں کے سامنے۔ یہ جو محلے کی بدماش عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے سامنے بھی زینت کے اظہار جو ہے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ وہ بدماش خود ہے، اس نے یہاں سے دیکھ کے پورے محلے میں جا کے خبر دینی ہے۔ یہ بات اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔
شادی ہوتی ہے نا، ہم کئی دفعہ نا بڑے اپنے طور پر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو جی بڑا پردے کا نظام ہے، کوئی عورتوں کی طرف کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عورتوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ موبائل سے تصویریں بنا رہی ہیں، شادی پہ مثلا دلہن کی دیگر خواتین کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے تصویریں اس عورت نے تسلی سے بنا لی اور شادی ہو گئی، شام کو وہ گھر آئی، رات کو نا اس نے اپنے خامن کو بتانا شروع کر دیا، اے ذرا ادھر آئے نا، دیکھیں یہ دلہن کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ فلاں عورت ایسی، دلہن نے ایسے کپڑے پہنے، یہ دیکھو ایسی۔ سب سے زیادہ چیپ حرکت یہ ہے وہ اس مرد کے لیے بھی جو اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے موبائل کی بنائی ہوئی تصویریں وہاں پہ دیکھ رہے، فوراً ٹوکنا چاہیے، مجھے نہیں دکھاؤ آپ یہ تصویریں، کیوں بنا کے لائیے؟ بلکہ تصویریں بنانے پر ہی پابندی ہونی چاہیے کہ آپ کی تصویریں باہر جائیں ہی نہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ زینت اور پردے کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ جب وہی موبائل جا کے ساری دنیا کو بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ میں آپ کو یہ باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کو اپنے ایک دوست کا واقعہ بتاؤں، وہ مجھے بتا رہا تھا، اس نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ اس مسئلے کا بھی اظہار بڑا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری جب شادی ہوئی، شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایک کام والی آتی تھی، ہم نے اس کو شادی پہ بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، تو وہ کام والی جو ہے وہ اس کا گھر والا جو ہمارا نا رشتہ دار ہے، پتہ نہیں وہ کس خاندان کا ہے، یعنی دور کسی محلے میں رہتے ہیں۔ اب وہ مجھے اس کا خامن ملا کچھ دنوں کے بعد، اور مجھے مل رہا بھتیجے ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو گئی، بھتیجی بڑی اچھی اور خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے۔ پہلے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھتیجی کس کو کہہ رہا ہے، ابھی اپنی کسی بھتیجی کی بات کر رہا ہے یار۔ جب اس نے 2-3 دفعہ یہ بات دہرائی، میں نے پوچھا یہ کس بھتیجی کی تم بات کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے آپ کی گھر والی کی۔ بھائی میری گھر والی کو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ آپ کی چاچی تصویریں بنا کے لائی تھی، جو چاچی تصویریں بنا کے لائی اس نے جا کے چاچے کو بھی دکھائی، اور چاچے نے سارا کچھ دیکھ لیا، وہ آپ اس کی شامت آئی، وہ ادھر آگے بتا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ظاہر ہو گئی ہے، کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ایسا چل رہا ہوتا ہے، یہ عمومی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی یہ تصویروں وغیرہ پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو مخنث ہوتے ہیں جنہیں ہمارے معاشرے میں یہ جو ہجڑے کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے بھی خواتین ان کے سامنے پردے کا جو ہے وہ تصور نہیں عام ہوتا، اگرچہ ان کی طرف سے آپ کو کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن یہ اور وہ جو بدماش ہوتے ہیں یہ خبر نامے ہوتے ہیں پورے، انہوں نے جا کے پورے محلے میں جو ہے نا وہ خبریں پھیلانی ہوتی ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی ایسا ہوا ہے، آپ نے منع کیا تھا۔ ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھیں، اور ان کا ایک بھائی تھا عبداللہ بن ابی امیہ، وہ بھی موجود تھے، تو ادھر ایک ہجڑا آ گیا، اور یہ اس دور کی بات ہے، یہ غزوہ حنین کی بات ہے، ان دنوں میں حنین اور طائف کے علاقوں پر صحابہ کرام حملہ آور ہو رہے تھے، فتوحات مل رہی تھی۔ تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھائی تھا نا عبداللہ، اس کو وہ ہجڑا جو ہے وہ بتانا شروع ہو گیا کہ کل اگر طائف میں فتح ہو گئی نا تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہاں پہ اس میں جو ہے وہ غیلان کی بیٹی ہے، وہ جب سیدھا چل کے جاتی ہے تو اس کے جسم پہ اتنی سلوٹیں آتی ہیں، اور جب وہ مڑ کے پھرتی ہے تو اس کے جسم پہ اتنی سلوٹیں آتی ہیں، اس کے جسم کے خد و خال بتانا شروع ہو گئی کہ اس کے ایسا جو ہے وہ جسمانی ساختیں ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ہجڑا بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے تو آپ نے اس کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، اور آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آئندہ اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ آپ نے پابندی لگا دی ایسے کہ یہ گھروں میں آتے ہیں، آپ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے تو کوئی فتنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ آگے فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کی طرح سے جو ہے وہ پردے کے معاملات چاک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو او نسائہن ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ نسائہن سے کیا مراد ہے، اپنی عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، اور وہ عورتیں جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، وہ عورتیں اور مرد یعنی غلام اور لونڈیاں۔ یہ جو غلام ہے نا، اس دور میں غلام ایک ایسی مخلوق ہوتی تھی کہ اس کے دل میں اپنے مالکوں میں جو خواتین ہوتی تھی ان کے بارے میں کسی قسم کا اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے دل میں کوئی خیال بھی پیدا ہوگا۔
یعنی اس حد تک وہ غلام ہوتے تھے. اس غلام کے معنی میں آج کل کے نوکر نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. آج کل بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں, بڑے جو گھر ہوتے ہیں وہاں پہ میل مرد نوکر بھی ہوتے ہیں, اور وہ میڈمیں جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. چلو میڈموں کا تو ویسے بھی پردے کا ہی, لیکن کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اس سے کوئی معنی یہ نہ لے کہ یہ نوکر بھی جو ہے یہ آزاد لوگ ہیں, آزاد خیال ہیں, تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. البتہ وہ لونڈیاں اور وہ غلام ان کے سامنے. اب تابعین غیر اولی الاربا, یا وہ لوگ جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں جن کے اندر شادی کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ ختم ہیں. اتنا بوڑھا بزرگ ہے, بابا ہے, جس کے اندر شادی کی جو اہلیت ہے وہ ہی نہیں ہے, جو نکاح کی جو اہلیت ہے اس سے ختم ہو چکی ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اگر گھر کے اندر ملازم اور نوکر ہیں تو ان کے سامنے اگر وہ عورت چہرہ کھول دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال, مردوں میں سے, یہاں پہ وہ مراد ہیں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ بچے 10-11 سال سے چھوٹے چھوٹے وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء, جن پر ابھی تک عورتوں کے پردے کے معاملات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئے, یعنی وہ اس حوالے سے باشعور نہیں ہیں. اتنے بچے ہیں, تو ایسے بچوں کو بھی جو ہے ان کے سامنے بھی وہ زینت کا اظہار ہو سکتی ہے. یہ والی زینت جو عمومی زینت ہوتی ہے, بغیر پردہ کے جو ہے وہ خاتون آ سکتی ہے. اسی طرح غیر اولی الاربا میں وہ لوگ بھی خاندان کے شامل کر دیے گئے ہیں جو مجنون ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ذہن دماغ جن کا نہیں ہوتا, جن کو ہمارے ہاں بولے لوگ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو اپنی بارے میں ان کو سوچ نہیں ہے, اور ایسی بات ہے. ایسے کچھ خاندانوں میں لوگ ہوتے ہیں نا, تو ایسے لوگوں پر آپ جو ہے وہ پابندی بھی نہیں کر سکتے, وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں, مگر گھر میں آ گئے ہیں, جا رہے ہیں, تو ان کو بھی شامل کیا ہے بعض لوگوں نے. وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, وَلَا يَضْرِبْنَا, اور نہ ماریں, بِأَرْجُلِهِنَّ, اپنے پاؤں کو زمین پر, لِيُعْلَمَ, تاکہ جان لیا جائے, مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, جس زینت کو چھپا رہی تھی اس کو. پہلے نا عورتیں اپنے پاؤں میں نا پرزیب باندھتی تھیں, تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں کو زور سے مار کر جو ہے وہ نہ چلو کہ تمہارے پازیب کی چھنکار سے مرد تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ کوئی جوان عورت جا رہی ہے. ظاہر بات ہے وہ جوان عورت ہی پہنتی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا عمل جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, عورتوں کو ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے, جائز نہیں ہے. اب مثلا پازیبیں تو نہیں پہنی جاتی پاؤں میں, لیکن ایک اور آفت آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں, اور وہ ہے اونچی ایڑی والا جوتا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس جوتے کے اندر خواتین کو کیا چارم, کیا کشش نظر آتی ہے, یا کیا خوبصورتی ہے, سوائے اس کے کہ اگر ذرا سا بھی بندہ پھسلے. اور میں حیران ہوں ان عورتوں کی اس فن کے اوپر جو بڑی ایڑی والا جوتا پہن کے گرنے سے بچے بغیر چل رہی ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اپنی طور میں ایک بڑی جو ہے وہ فن کی بات ہے ویسے. لیکن یہ جو پہلی قومیں ہوتی تھی نا, یہ رومی, جو رومن امپائر جنہیں کہا جاتا ہے, اسلام سے پہلے کی سلطنتیں, ان میں یہ عیسائی عورتیں یا اس طرح کی جو عورتیں تھیں وہ بڑی ایڑی والے جوتے لوگوں میں اپنا قد بڑا ظاہر کرنے کے لیے پہنا کرتی تھیں, اور اس سے وہ آگے لوگوں کے اندر نمایاں ہو کے نظر آئے. اور وہی جو ہے وہ خرابی وہ انہیں سے چلتی مغرب میں تو یہ موجود رہی, وہاں سے چل کر یہ ہماری طرف آ گئی ہے. مجھے اس میں یعنی پتہ نہیں, میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور بڑے مہنگے وہ جوتے بکتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں, تو اس کے چلنے سے جو ہے وہ ایک ٹک ٹک کی آواز پیدا ہوتی ہے. اگر وہ آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ خاتون جا رہی ہے گلی میں اور وہ اس کی ٹک ٹک کی آواز سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, یہ بھی حرام ہے اس کے لیے, یہ جائز نہیں ہے. یہ بڑی ایڑی والے جوتے بھی. تو اس کا آسان حل اور طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بچپن سے اپنی جو بچیاں ہیں نا ان کی تربیت ایسی کریں کہ بڑے ہو کے ان کے دل میں اس طرح کی خواہشات پیدا ہی نہیں. بچپن میں آپ ان کے دل میں نا اس چیز کو ایک گندگی بنا کے ذہن کے اندر راستے کر دیں گے, یہ باتیں یہ بیٹا اچھی نہیں ہیں, بری چیزیں. جس طرح ہم دیگر بری چیزوں کا کنسیپٹ ان کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں نا, اس طرح, تاکہ وہ بعد میں دیکھ کے
احساس کمتری کا شکار ہی نہ ہو۔ اسی معاملے میں چوڑیاں بھی پھر آ جاتی ہیں کہ بازار یہ کہیں پر گلی میں آتے جاتے عورت نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو اس کی کھنکار نہیں ہونی چاہیے، چوڑیوں کی کھنک اس طرح کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور خوشبو بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے کہ خوشبو کی آواز تو نہیں ہوتی لیکن خوشبو ہوتی ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ اصل تو زینت چھپانا مراد تھی، اس نے زینت چھپائی نہیں، کسی اور وجہ سے اس کی زینت ظاہر ہو رہی ہے، تو ان امور کا جو ہے وہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے توبہ کرو سارے کے سارے مل کر ہے مسلمانوں مومنوں۔ جو گزر چکی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو گزر چکی ہے زندگی بے پردگی کے اندر اور ایسے معاملات میں جو ہماری خواتین میں اس کی بے احتیاطی پائی جاتی تھی، اس کی توبہ کر کے آئندہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ پکا وعدہ کر لیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت کے احکام نازل کیے ہیں ان پر ہم جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ لعلکم تفلحون، کامیابی اسی میں۔ ہمارے یہاں نا کامیابی کا جو تصور ہے یہی بڑا میلا ہو چکا ہے۔ کامیابی یہ سمجھی جاتی ہے کہ مغرب زدہ لوگوں کی تقلید کر کے اور جدت کو اپنا کر یہ ہماری کامیابی ہے، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی در حقیقت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کے جو احکامات بیان کیے ہیں آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس میں کامیابی ہے۔ حالانکہ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آپ دین اپناتے ہیں تو اس پہ استقامت اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا اور معاملات کو دیکھنا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ کامیابی ہے یہی ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا